رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کو ایک شخصیت کے تعلق سے اور ان کی ایک بہت بہترین کاوش جس سے آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کا کچھ مختصر تعارف اور ان کی اس کاوش کی جو خصوصیات ہیں اس کے تعلق سے بتانا مقصد ہے۔ آپ نے آج کل اخبارات کی سرخیاں اور تراشے بھی دیکھے ہوں گے، مولانا راہی حجازی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں، واٹس ایپ کے اوپر، ٹویٹر وغیرہ کے اوپر ان سے اچھی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اگرچہ بالمشافہ ابھی تک گفتگو نہیں ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ عن قریب ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ نام ایسا ہے مولانا راہی حجازی کہ جو لوگ واٹس ایپ کے اوپر اور ٹیلی گرام وغیرہ کے اوپر جو اسٹیکر آتے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ خوش رکھے، جیتا رکھے، اللہ بہترین بدلہ دے وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اسٹیکر آتے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ 99% انہی کے تیار کردہ ہیں اور انہی کے کاوش ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو غالباً شروعات ہی انہوں نے کی تھی، اس طرح کے جو اسٹیکر واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر دستیاب ہیں تو وہ انہی کی کاوش ہے، اور لوگ اس سلسلے میں ان کو بہت پہلے سے جانتے ہیں۔ اس لیے میں نے یہ کہا کہ شاید ہی کوئی نام ایسا ہو، کوئی شخص ایسا ہو کہ جو ان کے نام سے واقف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کی عمر میں ترقی عطا فرمائے اور مزید ان سے دینی سلسلے میں خدمتوں کو قبول فرمائے۔ ابھی حال ہی میں ان کی ایک کاوش ہے، کشکول اردو کر کے ایک ایپ انہوں نے لانچ کی ہے۔ اینڈرائیڈ ایک جو ہے ایپ ہے، اپلیکیشن ہے، اور یہ جو ایپ ہے یہ اپنے اعتبار سے ایک عجیب و غریب ایپ ہے، اور اس کا نام بھی انہوں نے اسی مناسبت سے بڑا عمدہ رکھا، کشکول۔ چونکہ کشکول اردو اس کا نام ہے، کشکول اصل میں کہتے ہیں غریب اور بھیک مانگنے والے کے پاس جو پیالہ ہوتا ہے تو اس کو کشکول کہتے ہیں، کیونکہ اس کو جو بھی ملتا ہے اس میں ڈال لیتا ہے، جو بھی ملتا ہے اس میں ڈال لیتا ہے، تو اس کو کشکول کہا جاتا ہے، غریب کا پیالہ، کاسا بھی جسے کہا جاتا ہے۔ اور مجازاً کشکول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کہ جس میں مختلف مضامین، مختلف عناوین اور ٹاپک ایک جگہ جمع کر دیے گئے ہوں، جس کتاب میں بہت سارے طرح کے ٹاپک جمع کر دیے گئے ہوں تو اس کو کشکول کہا جاتا ہے، اور اسی کی مناسبت سے انہوں نے اس اپلیکیشن کا نام کشکول رکھا ہے۔ یہ ایپ اگرچہ فی الحال اردو میں ہے، لیکن میری ان سے گفتگو ہوئی تو بتایا کہ انشاءاللہ ہندی، انگلش اور گجراتی وغیرہ میں بھی اس کے ورژن کے اوپر کام چل رہا ہے، اور اس کی جو فی الوقت اس ایپ کو استعمال کرنے والے تقریباً 60,000 سے زائد افراد ہیں جو اس وقت اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ پلے اسٹور پہ ہم اس کو اگر ڈھونڈیں گے تو کشکول اردو کر کے اگر آپ لکھیں گے تو یہ ایپ آپ کے سامنے آ جائے گی، یا آپ انگلش میں یا اردو میں راہی حجازی بھی لکھیں گے تو بھی آپ کو شو ہو جائے گی۔ اس ایپ کی خصوصیات کیا ہیں؟ اگر آپ دیکھیں گے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 2000 سے زائد اس کے اوپر پوزیٹیو کمنٹ لوگوں نے کیے ہیں، مثبت تبصرے 2000 سے زائد ہیں، اور سب سے زیادہ تبصرہ لوگوں نے یہ کیا ہے کہ اپنے اعتبار سے یہ پہلی چیز ہے اور یہ پہلی ایپ ہے کہ جس کے اندر اتنے سارے فائدے پر مشتمل چیزیں جمع کر دی گئی، اسی لیے اس کا نام کشکول ہے اور بہت ہی مناسب رکھا ہے۔ اب اس ایپ کی خصوصیات کیا ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں تاکہ آپ جو ہے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وہ فائدے کیا ہیں وہ آپ ذرا دیکھ لیجئے۔ چنانچہ اس میں وہ تمام چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ جو ایک مسلمان کے لیے اس کی 24 گھنٹے کی زندگی میں ضروری ہوتی ہیں۔ چنانچہ انگریزی اور ہجری کیلنڈر، اور ہجری جو کیلنڈر ہے اس کو ہر مہینے ہندوستان اور پڑوس کے ملک کے اعتبار سے ہلال کمیٹی کے اعلان کے فوراً بعد اپڈیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ نے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو خود بخود آپ کے موبائل میں تاریخ جو ہجری تاریخ ہے، اسلامی تاریخ ہے، وہ خود بخود بدل جائے گی۔ نمبر 2، اس کی دوسری خصوصیت ہے اوقات نماز۔ آپ جہاں موجود ہیں وہاں کی لوکیشن دے کر نماز کے اوقات معلوم کر سکتے ہیں،
اور مزید یہ کہ عصر حنفی یا شافعی خود آپ منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ شافعی المسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو شافعی المسلک وہ کر لیں، سیٹ کر لیں۔ حنفی ہیں تو حنفی جو ہے آپ سیٹ کر لیں۔ تو اسی کے اعتبار سے خاص کر چونکہ عصر کی نماز میں فرق ہے کہ ہمارے یہاں حنفی حضرات کے یہاں 2 مثل پر عصر کا وقت ہوتا ہے اور امام شافعی کے یہاں مثل اول پر ہو جاتا ہے۔ تو جس بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہوں وہ سیٹ کر لیجئے، تو اسی کے اعتبار سے نماز کے اوقات یہ آپ کو بتاتا رہے گا۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اوقات نماز کی دائمی جنتری اس کے اندر موجود ہے۔ دائمی جنتری جو لوگ مسجدوں میں لٹکا کر کے رکھتے ہیں، جس میں معلوم پڑتا رہتا ہے، تو اس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے آپ 1 مہینہ 2 مہینہ بعد کا بھی آپ وقت دیکھ سکیں کہ فلاں ٹائم میں، فلاں وقت میں، فلاں دن یا فلاں مہینے میں نماز کا وقت کتنے بجے ہو رہا ہے۔ ایسے ہی قبلہ نما یعنی کیمپس بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کمپاس کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے تاکہ نماز کے وقت میں آپ قبلہ معلوم کر سکیں۔ اگر آپ سفر میں ہوں یا کسی ایسی جگہ آپ جو ہے گئے ہوئے ہوں کہ جہاں آپ کو معلوم نہ ہو قبلہ کس طرف ہے، تو قبلہ نما جو ہے کمپاس بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ ایسے ہی ہوم اسکرین پر یعنی آپ کے موبائل کی جو اسکرین ہے اس پر سیٹ کرنے کے لیے ایک خوبصورت گھڑی، بڑی عمدہ گھڑی ہے، بڑی پیاری لگ رہی ہے، جس میں اسلامی اور انگریزی تاریخیں، دن، وقت اور نمازوں کے اوقات اردو اور انگلش میں سب ایک جگہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ سب ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے، یعنی گھڑی کا جو خانہ بنایا ہوا ہے، گول جو گھڑی ہے، اس کے اندر آپ کو اردو تاریخ بھی ملے گی، انگریزی تاریخ بھی ملے گی آپ کو، اور اس میں وقت بھی ملے گا، ٹیمپریچر بھی آپ کو ملے گا، اور یہ کہ اگلی نماز کا وقت کتنے بجے ہے، کتنے بجے ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کو صرف ایک گھڑی کے اندر مل جائے گی۔ یہ تمام چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب تک کے میں نے جتنی اپلیکیشن دیکھی ہیں یا جتنی اس سلسلے کی میں نے جو ہے چیزیں دیکھی ہیں، یہ پہلی چیز ہے کہ ایک گھڑی کے اندر اتنی ساری چیزیں سمودی ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے اس کے اوپر تبصرہ یہ کیا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا گیا ہے، دی ریور ان دی جار، یہ کہا گیا ہے کہ دریا کو ایک کوزے میں، ایک پیالے میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ بہرحال کچھ اور مزید اس کی خصوصیات ہیں، جیسے ائمہ اور خطبہ حضرات کے لیے، جو کسی مسجد کے اندر امام ہے، خطیب ہے، ان کو بیان کرنا پڑتا ہے، تو ایسے حضرات کے لیے جمعے کی تیاری کے لیے اردو بیان ہر منگل کی شام کو موضوع اور مواد دونوں ارسال کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو ایپ کھولنا ہے اور منگل کی شام میں وہ ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے ایپ بنائی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا مولانا راہی حجازی، تو ان کی طرف سے باقاعدہ تاکہ 2-3 دن آپ کو مل جاتے ہیں منگل سے لے کر کے جمعے تک کا، تو آپ یہ 3 دن آپ اس بیان کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو مکمل بیان جمعے کے خطبے کے لیے آپ کو بھیج دیا جائے گا، لہٰذا کتابیں چھانٹنے کی اور یہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کہ اس جمعہ کس ٹاپک پہ بات کروں، اس جمعہ کس عنوان پہ بات کروں، بلکہ ہر جمعہ آپ کو ایک نیا ٹاپک، نیا عنوان، اس کے تعلق سے قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام چیزیں آپ کو بھیج دی جائیں گی، جو ہمارے لیے بڑی آسانی کی بات ہے۔ نہیں تو بندہ کبھی کبھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اس بار کس عنوان پہ بات کروں۔ تو یہ بڑی بہترین چیز ہے خاص کر علماء حضرات کے لیے، تو یہ بھی اس چیز کے اندر ہے۔ اور اہم اس کی جو خصوصیات میں سے ہیں، مکمل قرآن کریم یونیکوڈ کے اندر، یونیکوڈ یعنی جس سے آپ کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں وہ والا۔ ایک تو پی ڈی ایف ہوتا ہے، پی ڈی ایف کو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے۔ یونیکوڈ میں یہ ہے کہ تحریر ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ چاہیں تو کہیں اور کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مکمل قرآن کریم یونیکوڈ میں ہے، نیز 13 لائن کا قرآن کریم پی ڈی ایف میں ہے، ایسے ہی 15 لائن کا بھی ہے اور 16 لائن کا بھی قرآن کریم پی ڈی ایف کے اندر موجود ہے۔ چونکہ عموماً جو پڑھنے والے حضرات قرآن کریم کو وہ 13 لائن کا، 15 لائن کا یا 16 لائن کا پڑھتے ہیں، تو یہ تینوں قرآن کریم پی ڈی ایف کی شکل میں اس کے اندر رکھے گئے ہیں اور شامل کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں اپنی تلاوت کے مقامات کو محفوظ رکھنے کے لیے بک مارک کی سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں کسی اینڈرائڈ ایپ وغیرہ کے اندر میں، تو جب ہم باہر آتے ہیں تو پھر قرآن کریم شروع سے کھلنا شروع ہوتا ہے، جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہاں سے نہیں کھلتا عموماً۔ تو اس لیے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے قرآن کریم چھوڑا تھا اس حصے کو بک مارک کر لیتے ہیں تاکہ ہم کو یاد رہے کہ ہاں ہم نے یہاں چھوڑا تھا۔ ایسے ہی ہمیں کوئی خاص حصہ چاہیے، کسی خاص حصے کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے، کوئی خاص دعا ہم کو پڑھنی ہے، کوئی خاص صورت ہم کو پڑھنی ہے، تو اس کو بک مارک کر لیجئے، اس سے آپ کو ڈھونڈنے میں، پڑھنے میں سہولت ہو جائے گی۔ بک مارک کا جو آپشن ہوگا اس میں جائیے تو جو آپ کو مطلوب تھی، جو آپ نے پسند کیا تھا، وہی آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی۔ تو بک مارک کرنے کا اس کے اندر آپشن رکھا گیا ہے تاکہ بار بار آپ کو دقت نہ ہو۔ ایسے ہی اس کے اندر صبح شام کے مسنون اذکار مع ترجمے کے،
صبح شام کے جو پڑھنے کی دعائیں ہیں، جو بھی ہم پڑھتے ہیں صبح ہونے کی، شام ہونے کی، تو جو بھی دعائیں ہیں تمام کے تمام ترجمے کے ساتھ موجود ہے ماشاءاللہ۔ ایسے ہی روزمرہ کی جو دعائیں ہیں، دن بھر میں ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیت الخلاء جانے وغیرہ کی، تو جو بھی دعائیں ہیں روزمرہ کی وہ بھی ماں ترجمے کے ساتھ میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جمعے کے 5 خطبے، چونکہ عموماً زیادہ سے زیادہ ایک مہینے میں 5 ہی جمعے ہو سکتے ہیں، تو جو حضرات خطبہ پڑھانے والے حضرات ہیں تو ان کے لیے 5 خطبے دیے گئے ہیں تاکہ وہ ہر مہینے میں ہر جمعے کو الگ الگ خطبہ پڑھ سکیں۔ تو 5 خطبے اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں عربی، تاکہ آپ وہاں سے دیکھ کر کے ان کو پڑھ سکیں۔ ایسے ہی عیدین کے 2 خطبے ہیں، عیدین کے دونوں عیدوں کے 2 خطبے اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں تاکہ اس میں دیکھ کر کے آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو یا کتاب کے اندر بڑا خطبہ ہو تو یہاں سے آپ اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی نکاح کا بھی خطبہ شامل کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کہیں نکاح پڑھانے پہنچ گئے اور آپ کو جو خطبہ نکاح ہے، آیتیں یا حدیثیں وغیرہ یاد نہیں ہیں، تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے۔ اس ایپ کے اندر آپ کو نکاح کا خطبہ مل جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ میں اپنے سامنے رکھ کر کے ایک بار پڑھ کر کے یا سامنے موبائل رکھ کر کے اس میں دیکھ کر کے آپ خطبہ نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ تو خطبہ نکاح بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے چہل درود، جو 40 درود ہیں ماں ترجمے کے، ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ 40 درود جو یہ کہہ لیجئے مشہور ہیں اور بہت سارے فوائد اور خواص کے اوپر مشتمل ہیں، تو وہ 40 درود ترجمے کے ساتھ میں شامل کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 40 حدیثیں، چونکہ 40 حدیثوں کی یہ فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اس سے قیامت کے دن کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ تو چھوٹی چھوٹی ایسی حدیثیں کہ جن کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو، تو ایسی 40 حدیثیں ترجمے کے ساتھ میں اس ایپ کے اندر شامل کی گئی ہے، لہٰذا یاد کرنا، ان کو پڑھنا ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس کے اندر چہل ربنا، 40 ربنا ترجمے کے ساتھ میں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا غفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، تو اس طرح کے ربنا سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں، جن کو ہم دعاؤں کو مانگتے ہیں عربی میں، تو ایسی 40 دعائیں جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ 40 دعائیں ترجمے کے ساتھ میں اس ایپ میں شامل کی گئی ہیں تاکہ دعا مانگتے ہوئے ہم آسانی سے اس کو دیکھ کر کے دعا مانگ سکیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں جو مانگنے کا طریقہ رب تعالیٰ نے بتایا ہے، اگر اس طریقے سے مانگیں گے تو انشاءاللہ دعائیں زیادہ قبول ہوگی۔ تو ترجمے کے ساتھ میں، تاکہ آدمی کو پتہ بھی رہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، تو چہل ربنا ماں ترجمے کے ساتھ میں شامل کیا گیا ہے۔ ایسے ہی چہل اللہم ترجمے کے ساتھ میں 40 اللہم سے جو دعائیں شروع ہوتی ہیں، تو اس طرح کی 40 دعائیں جو قرآن کریم کے اندر ہیں یا احادیث مبارکہ وغیرہ کے اندر ہیں، تو اس طرح کی 40 دعائیں جو اللہم سے شروع ہوتی ہیں ماں ترجمے کے، ان کو بھی شامل کیا گیا ہے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے دعائیں مانگ سکیں۔ تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، اور ایک اور اس کی جو خصوصیت میں سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایپ جو ہے صرف 8 MB کی ہے۔ حالانکہ ہم نے جو اور اس طرح کی دوسری اپلیکیشن دیکھی ہیں جس میں اتنی ساری چیزیں ہوں، تو وہ 100 50 اس سے کم MB میں نہیں ہوتی، 50 60 70 80 MB میں ہوتی ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ذخیرہ ان جو ہے اپلیکیشن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ نیز دوسری خرابی ہم نے یہ دیکھی ہے کہ عام طور سے وہ اپلیکیشن آف لائن نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ آپ کا نیٹ بند ہوگا تو وہ اپلیکیشن کام نہیں کرے گی، جبکہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ صرف 8 MB کے اندر یہ اپلیکیشن ہے۔ نیز ایک بار جب آپ نے اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا تو اب اگر آپ آف لائن بھی رہیں گے، آپ کے موبائل کے اندر اگر ڈیٹا بھی نہیں رہے گا، نیٹ بھی نہیں رہے گا، تب بھی یہ کام کرے گی، اور جتنی جو بھی چیز اس کے اندر ہم نے گنوائی ہیں، جو ہے شمار کرائی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ خصوصیات ہیں، چونکہ ماشاءاللہ یہ کہہ لیجئے ایپ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں ہیں تو بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے موبائل کے اندر یہ اپلیکیشن ہونی چاہیے، چونکہ قرآن بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جو اذکار مسنونہ ہیں وہ بھی ہیں، اور ایسے ہی قبلہ نما کیمپس وغیرہ بھی ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں جن کی ہمیں وقت پہ ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور بہت ہی مختصر، وہ صحیح کسی نے کہا ہے کہ دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا، پیالے میں سمیٹ دیا ہے، تو یہ واقعی اس ایپ کے اوپر بالکل فٹ اور صادق ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے موبائل کے اندر یہ اپلیکیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم وقت پر جیسی بھی ضرورت پڑے اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ اس اپلیکیشن کی کچھ خصوصیات تھی، اس لیے ذکر کی گئی تاکہ ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لہٰذا اگر ابھی تک آپ نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی تھی تو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے، اور جو اس کے بنانے والے ہیں یا اس کے اوپر خرچہ کرنے والے ہیں
مالی خرچہ ہے، جانی خرچہ ہے، وقتی خرچہ ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ مولانا راہی حجازی صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جان مال میں برکتیں عطا فرمائے، تو ان کے لیے دعائیں کیجئے کہ انہوں نے اتنی ساری چیزیں ہمیں ایک جگہ جمع کر کے دے دی ہیں۔ تو یہ ہے کشکول اردو۔ کشکول اردو کے نام سے یہ ایپ ہے، آپ پلے اسٹور پہ جائیے، جو ہے انشاءاللہ وہاں سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ تو یہ اس کی کچھ خصوصیات تھی، اس لیے بتا دی تاکہ ہم سب اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔